بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو یاد ہوگا کہ میں مسلسل کہتا چلا آ رہا ہوں کہ اگر کبھی وقت آیا کہ انہوں نے فوج کو استعمال کرنے کی کوشش کی تو فوج اپنی عوام پر گولی نہیں چلائے گی۔ آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ جب میں لفظ فوج استعمال کروں تو اس سے مراد 7 لاکھ فوج نہیں، چند جرنیل ہیں جنہوں نے یہ ڈبہ فلم ریلیز کر رکھی۔ میں یہ بھی کہتا چلا رہا ہوں کہ جوان سے لے کر کپتان تک، کپتان سے لے کر کور کمانڈرز تک 90% لوگ وہی خیالات رکھتے ہیں جو میرے اور آپ کے ہیں۔ عمران خان کے حوالے سے، اس ملک کے حوالے سے، اس ملک میں جو ظلم و ستم اور بے انصافی جاری ہے اس حوالے سے۔ سب سے پہلے میں سوال پوچھتا ہوں کہ مسمات محسن نقوی کہاں ہے؟ اب عظمہ رودالی کہاں ہے؟ مرجم اورنگزیب بھی ایک رودالی ہے، وہ کہاں ہے؟ عطا ٹرٹر کہاں غائب ہے؟ وہ یورینل کے منہ والا خواجہ وہ کدھر چھپ گیا ہے؟ یہ جاہل مطلق اور خود کو بڑا لائق فائق سمجھنے والا احسن اقبال کہاں ہے؟ اسی طرح ایک طویل فہرست ہے ان لوگوں کی جو آسمانی لہجوں میں کلام کر رہے تھے۔ کہاں ہے وہ سب؟ کیا آپ کو یاد نہیں؟ اور میں نے کیا کہا تھا وہ یاد ضرور رکھیے ناظرین کرام۔ کیا کہا محسن نقوی نے آس پاس پولیس کو کھڑا کر کے، پھر پولیس کو سامنے کھڑا کر کے، جتھوں کو سامنے کھڑا کر کے، کہ جو بھی ڈی چوک کی طرف منہ کرے گا پکڑا جائے گا، جیل میں جائے گا اور اسے چھٹی کا دودھ یاد کروا دیں گے۔ پھر پہلے اس سے یہ کہتے رہے کہ یہ جو کے پی کے سے آ رہے ہیں یہ پنجاب کی دھرتی پر پیر رکھ کر دکھائے۔ پنجاب کی دھرتی کو آپ نے کیا کر کے رکھا؟ جگہ جگہ خندقیں کھود دی، منوں اور ٹنوں کے حساب سے کیل پھیلا دیے، درخت گرا دیے، پل بند کر دیے، ٹرینیں بند کر دی، سکول کالج، یعنی جو آپ سے بن سکا آپ نے کر کے دیکھ لیا۔ اور اب آپ کے منہ پہ ایک زناٹے دار تھپڑ ہے یہ کہ جاؤ دیکھو جا کر ڈی چوک پہ اس وقت کس کا راج ہے۔ اللہ کے راج کے بعد خلق خدا کا راج ہے، عمران خان سے محبت کرنے والوں کا راج ہے۔ فوج کو اور عوام کو لڑانے کی کوشش کی مسمات محسن نقوی نے، تو کیا ہوا آپ نے دیکھا؟ 3 منزل کنٹینر اس پہ چڑھ گئے پی ٹی آئی کے کارکن، چھت پہ فوج چڑھی ہوئی تھی، مسلح افواج، ہاتھ پکڑ پکڑ کر اوپر چڑھاتے رہے ہمارے فوجی جوان، قابل قدر ہیں وہ، تعظیم ہے ان کے لیے ہمارے دلوں میں، ایک ڈسپلن کے ماتحت ہیں، نہیں تو اس جلوس کے ساتھ ہوتے۔ انہوں نے چڑھایا خود پکڑ پکڑ کر، بازو پکڑ پکڑ کر پی ٹی آئی کے کارکنوں کو کنٹینر پہ 3ری منزل پہ چڑھایا جہاں خود کھڑے تھے اور سینے سے لگایا۔ انہوں نے کہا کہ فائر کر ان پر۔ کمانڈنگ آفیسر نے کہا یہ میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جب میں کہوں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں تو میری خدا سے دعا ہے کہ مجھے کبھی وہ کہنے کی توفیق عطا نہ فرمائے جو میرے دل اور دماغ میں نہ ہو، اور صرف زبان کے استعمال سے میں کچھ ماحول پیدا کرنے کی کوشش کروں، خدا یہ توفیق نہ دے۔ کمانڈنگ آفیسر نے کہہ دیا کہ جی ہم فائر نہیں کر سکتے، آپ ہمیں لکھ کر دے دے کہ جو نظر ہے اسے گولی مار دے۔ اب لکھ کر کون دے؟ یہ مسمات نقوی، کیونکہ اسے سمجھ آ گئی ہے کہ آنے والا کل اپنے جلوں میں ان کے لیے کیا لے کر آ رہا ہے۔ ہتکڑیاں، احتساب، جیلیں، تھانے، عدالتیں، انتقام نہیں، عدل کے لیے، انصاف کے لیے، انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے۔ آپ ذرا غور فرمائیے کہ کیا جاہلیت بگھارتے رہے ہیں لوگ کہ جی پی ٹی آئی والے کہاں کچھ کر سکتے ہیں، نہیں 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 نہیں، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ تو برگر بچے ہیں، یہ تو ممی ڈیڈی ہیں۔ دیکھ لیا ممی ڈیڈی؟ جاؤ جا کر تجزیہ کرو اور دیکھو کہ اسلام آباد میں ڈی چوک سے لے کر I-9 پارک تک سمندر ہے، سمندر، اور اس سمندر میں ابھی دریا گر رہے ہیں، ہر طرف سے لوگ نکلے ہوئے ہیں، لوگ چلے ہوئے ہیں اور لوگ پہنچ رہے ہیں۔ یہاں تو شکست تسلیم کر لی انہوں نے، راول پنڈی والوں نے فیض آباد سے تمام کنٹینر اٹھا کے پرے کر دیے ہیں اور پورا پنڈی شامل ہونے جا رہا ہے، اب تک قافلے جاری ہیں، پورا اسلام آباد اپنے گھروں سے نکل کر باہر آ رہا ہے، اور جو لوگ وہاں پہنچے ہیں ان کی تعظیم کے لیے اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، انہیں پانی پہنچا رہے ہیں، انہیں کھانا پہنچا رہے ہیں۔ راول پنڈی اور اسلام آباد کے باسیوں، یہ لوگ جو نکل کر آئے ہیں، جنہوں نے شکست دی ہے باطل قوت کو، جنہوں نے زوم باطل توڑ کے رکھ دیا ہے، طاقت کے نشے میں چور لوگوں کا،
یہ محسن ہے آپ کے, میرے اور اس پوری قوم کے. ان کی جتنی خدمت ہو سکے اس سے بڑی اس وقت نیکی کوئی نہیں. ان کے لیے کمبل دے, انہیں تکیے دے, انہیں کھانا دے, انہیں پانی دے, ان کی ضیافت کرے. یہ پشتون وہ لوگ ہیں کہ راہ بھٹکتا مسافر بھی نظر آ جائے تو گھر میں کچھ نہ ہو تو وہ مرغی ذبح کر کے کھلا دیتا ہے, جس مرغی کے انڈوں پہ اس کے بچوں کا انحصار ہوتا ہے سردیوں میں, اپنی بکری ذبح کر کے کھلا دیتا ہے. تو پشتون آئے ہوئے ہیں, پنجابی بھی آئے ہوئے ہیں, آ رہے ہیں, سرائکی بھی آ رہے ہیں. ان سب کی جس قدر ہو سکے عزت اور توقیر اور خدمت کرے. سب سے حوصلہ افزا پہلو یہ ہے کہ بلوچستان سے بہت بڑی تعداد پہنچی ہوئی. وہ بلوچستان جس کے بارے میں آپ کو کہتا چلا رہا ہوں, آج بھی قائم ہوں کہ بلوچستان ذہنی طور پر اسی مقام تک پہنچا دیا گیا ہے, ناانصافیاں کر کر کے ان کے ساتھ, جس مقام پہ 1970 میں ہم نے اپنے مشرقی پاکستان کے بنگالی بھائیوں کو پہنچا دیا تھا, اور پھر انہیں ملک علیحدہ کر کے بنگلہ دیش بنانا پڑا. ناظرین اکرام ذرا پوچھئے تو صحیح ان سے کہ کدھر گیا وہ آئی جی جسے مسمات محسن نقوی اپنے پیچھے لیے ہوئے کھڑی ہوتی تھی, کھڑا نہیں ہوتا, کھڑی ہوتی تھی, اور من مردوں والی باتیں کرنے کی کوشش کرتا تھا اس طاقت کے زوم میں جو آج تک کسی کے کام نہیں ہے. مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے, تیری اوقات کیا ہے؟ ایک سنتری نہیں ہے اسلام آباد پولیس کا اس وقت پورے اسلام آباد کے اندر سڑکوں پر, سب گھروں کو پدھار گئے ہیں. یہ تو سلام ہے کہ انہوں نے کہا تھا ہم پرامن ہیں, پاکستان ہمارا ہے, یہ سڑکیں ہماری ہیں, یہ موٹر وے ہمارے ہیں, یہ سارے اشجار ہمارے ہیں, یہ ڈی چوک ہمارا ہے. انہوں نے ثابت کر دیا, کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی, اور وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر چاہیں تو 4 قدم پہ سامنے وزیر اعظم ہو, اگر وزیر اعظم وہاں ہوا ہے ایسے. تاریخ پڑھ کے دیکھ لیجئے کہ ستائے ہوئے عوام جب پیچھے پڑے ہیں, پیچھے چلے ہیں, تو چوتھی منزل سے اٹھا کر حکمرانوں کو زمین پر مارا ہے, اور سر پھٹ گئے ہیں جیسے تربوز پھٹتا ہے. یہ بھی کر سکتے ہیں وہ, لیکن نہیں کریں گے, بیٹھیں گے. اور دوسری آپ کو میں خوشخبری دے دوں, اب دیکھیے, جب میں کہا کرتا تھا کہ بابا فوج کو مت گالی دو, ساری فوج کو, میں اللہ کی ذات کو گواہ کر کے کہتا ہوں بے قصور ہیں وہ. یہ باطن کے بڑے خوبصورت لوگ ہوتے ہیں, دوستوں کے دوست ہوتے ہیں, وعدے کے پکے ہوتے ہیں, ان کے دماغوں میں کوئی سازش کی فیکٹریاں کام نہیں کر رہی ہوتی. یہ تو بدنامی کا باعث بن جاتے ہیں. یہ یہان, یہ ضیاء الحق, یہ پرویز مشرف, اور ہمارے محترم عاصم منیر صاحب, جن کی خدمت عالیہ میں میری گزارش ہے کہ بس کر دے, بہت ہو چکی اس ملک اور اس قوم کی. زندگی تیز, بہت تیز ہوا کے جھونکے کی مانند ہے, گزر جاتی ہے, پتہ ہی نہیں چلتا. تو جب اس مقام سے ہو کر بندہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ نشان چھوڑ کے جاتا ہے, اپنے بارے میں رائے چھوڑ کے جاتا ہے. ابھی بھی وقت ہے. عمران خان اور اس کے خلاف مقدمہ, استغفر اللہ, قیامت کی نشانی ہے. ایک انتہائی معصوم, ایک انتہائی ایماندار, ایک انتہائی امن پسند, ایک انتہائی عزت دار, اس کو صرف اس لیے آپ نے اس مقام پر پہنچایا ہے کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. اس سے پہلے کہ فوج کے اندر کوئی گڑبڑ جو موجود ہے, جو تہ میں موجود ہے, وہ سطح زمین پر آ جائے, وہ سامنے آ جائے, وہ محرکات ختم کر دی. میں یہ کہتا ہوں کہ جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے پاکستان کی, اس کے لیے ایک مضبوط فوج کی ضرورت ہے. ایک ایسی فوج کی ضرورت ہے جو اپنے کام سے کام رکھے. کسی کے لیے بھیڑ بکریاں اکٹھی کرنے کی اب کوئی ضرورت ہے, نہ عمران خان کے لیے, نہ نواز شریف کے لیے, نہ الف بے جیم دال کے لیے. بس جو ہو چکا سو ہو چکا. اب چھوڑ دے عوام پہ, چھوڑ دے سول سوسائٹی پہ, سرحدوں کی حفاظت کرے, اپنا اچھا نام پیدا کرے. وہ فوج کوئی فوج نہیں ہوتی جس کے ساتھ اس کی عوام کی دعائیں شامل نہ ہوں. اس قدر خلیج, اس قدر دوئی, اس قدر نفرت عوامی, جس کا آپ کو اندازہ, میں یہ نہیں کہہ سکتا جس کا آپ کو اندازہ نہیں, اور پتا ہے آپ کو یہ کیسے ہو سکتا ہے. ہم تو چلتے پھرتے ہمیں پتا چلتا ہے. یہاں تو تنہائیں ہی اس لیے لیتے ہیں لاکھوں لوگ کہ وہ پتا کرے کہ عوام سوچ کیا رہے, سوسائٹی کے مختلف طبقات کیا سوچ رہے ہیں, اور ساری سوچ آپ تک پہنچ رہی ہے. صرف اس لیے کہ طاقت کا ایک نشہ ہے, آب حیات پی رکھا ہے آپ نے. بس کر دیجئے, ملک ڈوب رہا ہے. اب تو اتنے بچوں نے بھی کہنا شروع کر دیا ہے میں اللہ کی ذات کو گواہ کر کے رہتا ہوں, کہہ رہا ہوں, میں کوئی مبالغے سے کام نہیں لیتا. اپنی آزادی اور اپنے سر کی قیمت پر یہ کہہ رہا ہوں کہ 6-8 سال کے بچے فوج کو گالی دینا شروع, اس فوج کو جس کا قصور کوئی نہیں. ہم نے دیکھا نہیں کہ بلندوں بالا پہاڑی چوٹیوں پہ ڈیوٹی دیتے ہوئے ہمارے فوجی جوان مر گئے ہیں, شہید ہو گئے ہیں, دنیا سے چلے گئے. جب دنیا سے چلے گئے ہیں, یہ اتنا چھوٹا جملہ ہے. جائیے اگر اس کی بوڑھی ماں ہے تو سپاہی سولجر کی ماں سے پوچھئے اس کے دل پر کیا گزری, اس کے بوڑھے باپ سے پوچھئے, اگر صاحب اولاد ہے تو اس کے معصوم بچوں سے پوچھئے. اور کیا ہم نے دیکھا کہ
ایک گدھے پہ 2 فوجی جوانوں کی لاشیں باندھ کر تو پہاڑوں سے نیچے اتارا جا، اور یہ ہاری ہوئی، کیا کہوں میں، کچھ منہ سے نکل چلا تھا روکیے، یہ مریم نواز، مریم صفدر، یہ بی بی سرجری، وہ حالی طیارہ لے کر سوئٹزرلینڈ میں پھر رہی ہے، انگلینڈ میں پھر رہی ہے، طیارہ جا رہا ہے، طیارہ آ رہا ہے، اکیلی، اور طیارہ فوج کا، اور فوجی جو ہے وہ گدھوں کے اوپر نیچے آ رہے ہیں، کوئی ہیلی کاپٹر۔ یہ عزت ہے ملک کے لیے جان دے دینے والوں کی کہ ان کی ڈیڈ باڈی کے لیے ہیلی کاپٹر میسر نہ ہو، اور یہ میک اپ کی اپنا صندوق لے کر اوپر بیٹھ کے میک اپ کرتی ہو، ساتھ ہوائی سفر کر رہی ہو۔ کچھ خیال کیجئے خدا کے لیے، کہاں چلی گئی ہے آپ کی سوچ اور سمجھ؟ چونکہ اب اس وقت صورتحال اور ہے، آج سے 6 گھنٹے پہلے اور تھی، ان کی جسم میں جان تھی، یہ 2 رودالیوں کی، یہ عطا ٹٹر چپنجی کی، یہ خواجہ یورینل کی۔ تو آگے دیکھیں جی جناب، پی ٹی آئی والوں نے جو ہے وہ گاڑی چڑھا دی جی سیکورٹی ایجنسی کے 4 لوگوں پہ۔ کیا آپ کو علم ہے کہ یہ سیکورٹی ایجنسی کی اپنی گاڑی تھی جس کے نیچے دیے گئے ہیں وہ 4 لوگ؟ بلکہ پرچہ کٹوانا چاہیے محسن نقوی پر اور اس ٹرک میں سوار نامعلوم لوگوں پر جنہوں نے 4 سیکیورٹی کے نوجوانوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ جیسے میں نے اشارتاً کہا کہ آج دوپہر 2 بجے کے بعد پھر ایک دفعہ پورے پنجاب کے اندر کنٹینرز کی دیواریں کھڑی کر دی گئی۔ میں اہل پنجاب سے استدعا کرتا ہوں کہ دیکھیں کہاں سے آئے وہ پشتون، اور تمام کنٹینرز کی دیواروں کو انہوں نے پرے کاہ کی طرف راستے سے ہٹا دیا۔ نکلے آپ بھی، یہ پولیس نہیں ٹھہرے گی، یہ اسی وقت تک طاقتور ہے جب آپ بھاگ رہے ہوں۔ اگر آپ ان کے پیچھے پڑ جائیں جو غیر قانونی ڈیوٹی دے رہے ہیں، یہ سارے سنتری بیچارے اپنے ایس ایچ او کے حکم پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں، ڈنڈا سوٹا چلا رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایس ایچ او کو کہا گیا ہے ہر تھانے کہ جس نے کارکردگی نہ دکھائی وہ ساری زندگی جب تک یہ حکومت قائم ہے وہ پولیس لائن میں گزارے گا، کسی کو تھانہ نہیں ملے گا۔ تو یہ اپنے تھانوں کے بچاؤ کے لیے ان رذیل حرکتوں پہ یہ ایس ایچ اوز اترے ہوئے، اسی طرح ایس پی ہے، اسی طرح ڈی آئی جی ہے۔ تو ذرا غور کیجئے کدھر گئی؟ پھر سوال ہے، اسے ریپٹیشن مت سمجھیے گا، اگرچہ ٹیمپرامنٹ کہتے ہیں کہ بہت شارٹ ہے یہ ویڈیوز دیکھنے کا، ولاگز دیکھنے کا۔ میں ہمیشہ اپنے مینیجر کو کہتا ہوں کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، میرا کام ہے کہ جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ میں کہہ دوں۔ اگر ایک شخص نے بھی پورا سن لیا تو کچھ نہ کچھ اسے اس میں سے مل جائے گا۔ کہاں ہے وہ اسلام آباد کی؟ کہاں ہے فوج؟ فوج نے راستہ دے دیا ہے، فوج آرام سے بیٹھی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا جب تک یہ کچھ کریں گے نہیں ہم تو انہیں کچھ نہیں کہیں گے، اگر کچھ کریں گے تو ہم انہیں روکیں گے، گولی نہیں چلائیں گے، روکیں گے، گولی پھر بھی نہیں چلائیں گے، روکیں گے۔ اگر گولی چلوانی ہے تو لکھ کر ہمیں دے، شوٹ ایٹ سائٹ لکھ کر دے۔ مسمات نقوی تو آ کر کہہ کر چلی گئی، وہ محترمہ محسن نقوی، اب کہاں منہ چھپاتا پھر؟ سامنے تو آؤ ذرا، اب بتاؤ، آٹے دال چاول کا بھاؤ تو پتہ چل گیا ہوگا۔ اقتدار ہی سب کچھ نہیں ہوتا، سچ اس کے اندر ایک خل کی طاقت اور قوت رکھ چھوڑی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور جب سچ ایسا ہو جس سے پالا پڑا ہوا ہے آپ کا، آنکھیں چندھیا کے رکھ دیتا ہے، ہمت توڑ کے رکھ دیتا ہے، ایسے واقعات رونما ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ جن کی خود آپ کو سمجھ نہیں آتی، کیونکہ فطرت ساتھ چل پڑتی ہے سچ کے۔ ان انسانوں کو طاقت اس جنریٹر نے دی ہے، جو جنریٹر آپ نے 804 نمبر اس پہ لگا کے 8x10 کے ایک غلیظ سیل چکی میں بند کیا ہوا ہے، جسے اس کے ذہن سے، اس کے وجود سے سگنلز نکل رہے ہیں۔ جادو بہت چھوٹا لفظ ہے، یہ سر چڑھ کر بولنے والا جادو ہے جس کا نام عمران خان۔ میں پھر کہتا ہوں یہ میری نظر کا قصور نہیں، کین آبزرویشن ہے کہ جس نے بغض رکھا ہے عمران خان کے بارے میں، اپنے دل میں اس کا دل سیاہ ہو گیا ہے، اور اس سیاہی کا انعکاس اس کے چہرے پر ہوا، اس کے ماتھے پر ہوا، اس کے کام بگڑے ہیں، اس کے پیروں تلے زمین نکلی ہے، سکون کی جگہ خوف اس کے اندر اترا ہے، جس نے اس مرد کلندر اور وقت کے ولی کے خلاف اپنے قلب میں بغض پالا ہے۔ میں نے 10 دن پہلے اپنے ولاگ میں کہہ دیا تھا کہ جناب والا، میرے سامعین، میرے ناظرین، اور یہ مت سمجھیے گا کہ 24 نومبر کوئی ڈومز ڈے ہے، نہیں، یہ ابتدا ہے۔ فرض کریں یہ ہٹ درمی کرتے ہیں، اول تو آج رات فیصلہ ہونا چاہیے، اگر نہیں ہوتا فیصلہ تو کوئی ایسی بات نہیں رکھیے، ہر 6 دن کی تاریخ کے بعد عمران خان کو چاہیے کہ اندر سے پیغام دے کہ نکلو باہر، اور جب تک وہ تمام مطالبات پورے نہیں ہوتے، مطالبات پورے خود ہو جائیں گے، باقی سب فروعات ہیں۔ اصل کیا ہے؟ اصل ہے کوئی مقدمہ نہیں، میں دیانتداری سے کہتا ہوں کوئی مقدمہ نہیں۔ میں پہلا اور آخری شخص ہوں گا اس دنیا میں جو کہے گا کہ 9 مئی ہوا نہیں تھا، 9 مئی کا اسکرپٹ لکھا انہوں نے، انہیں علم تھا
کہ عمران خان کے ساتھ عقیدت نوجوانوں کی اس مقام تک پہنچی ہوئی ہے، اسے گریبان سے پکڑیں گے، یہ گریبان پھاڑ کے رکھ دیں گے۔ وہی رد عمل سامنے آیا، اور پھر انتخابات سے پہلے میدان صاف کر دیا گیا۔ عمران خان پر مقدمے، عمران خان کو سزائیں، اس کے کینڈیڈیٹس کے پیچھے پولیس گستاپو کی طرح لگی ہوئی، نامینیشن فارم جمع نہیں کسی کو کروانے دیے گئے آسانی سے، بلہ چھین لیا اس ملعون قاضی نے۔ جا تیرا جس جگہ جائے خدا کی لعنتوں کا تجھ پہ نزول ہو، ساون بھادوں کی بارش کی طرح تجھ پہ لعنتیں جینا حرام کر کے رکھ دو ایسے لوگوں کو، جنہوں نے ملک اور قوم کو اس مقام پر لا کھڑا کیا کہ اس کا وجود ہی خطرے میں، اس کی سالمیت خطرے میں، اس کی بقا خطرے، اس کی معیشت برباد، اس کی سیاست برباد، اس کا مستقبل تباہ کر کے رکھ دیا آپ نے۔ میں خود کہتا ہوں کہ بد دعاؤں سے کسی کی بھینسیں نہیں مرا کرتی، لیکن کچھ بد دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ گولی چوک جاتی ہے، بد دعا جا کے سیدھی لگتی۔ جو بھی مجرم ہے ملک اور قوم کو اس مقام پر پہنچانے کا، بد دعا کیجیے اس کے لیے، اور جہاں یہ مل جائیں انہیں احساس دلائیے کہ آپ ذلیل ہیں، آپ رذیل ہیں، آپ قومی مجرم ہیں۔ میرے نزدیک اس وقت سب سے رذیل اور ذلیل خدا 7 جنم بھی دے کسی کو، ایسا جنم نہ دے جو نواز شریف کے پلے میں اس کا آخری وہ وقت پڑا ہے۔ ادھا گنجا ادھا حبیس نواز شریف، نہ چور ٹبر چور، اور چورا تھلے، اور کدو ادھر آ، اور ٹھپر ادھر آ، یہ ہے کھٹیا وڈیا ان کا۔ تو ناظرین کرام، میں کہوں گا کہ گرتی ہوئی دیواروں کو بس ایک دھکا اور دو، نکلو۔ دھکا دینے کے لیے کچھ بھی نہیں، پاکستان سنور جائے گا، آپ کی ان نسلوں کا مستقبل محفوظ ہونے کے امکانات پیدا ہو جائیں گے۔ نکلیے، ڈر ایک بیماری ہے، اس کا کانٹا نکال کر پھینک دیجیے، صرف اللہ سے ڈریے اور اللہ پہ تکیہ کیجیے۔ اللہ آپ کا اور پاکستان کا حامی الناصر ہوگا۔ میری آپ سے استدعا ہے کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، شیئر کریں اسے، لائک کریں اسے، کمنٹس کریں اس پہ، تاکہ یہ چینل پھل پھول سکے اور سچ کی آواز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ یہی میری حرص، یہی میرا آز، یہی میری تمنا اور یہی میرا لالچ ہے کہ میری آواز زیادہ سے زیادہ لوگ۔ باقی وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ حافظ۔